الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن نماز ہے، اور یہ بہت ہی اہم رکن ہے۔ جتنی تاکید قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جتنی تاکید نماز کی شاید کہ کسی اور بات پر اتنی تاکید نازل نہ ہوئی ہو۔ یہ بہت ہی اہم فریضہ ہے ایک مسلمان کے لیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان پر فرض کیا ہے۔ آج کی جو حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث کے اندر 5 نمازیں ادا کرنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فرض ہے اور کرنی ہے ادا۔ اللہ کا کرم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض بھی کر دی، اب بندے نے ادا کرنی ہی ہے، لیکن ان ادا کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر کتنا فضل فرماتا ہے، کتنا اس کو اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ان کے درمیان کیے جانے والے گناہوں کا ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، یہ ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب تک کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں 5 نمازوں کا ذکر کیا، یعنی فجر کی نماز کسی نے ادا کی، پھر ظہر کی نماز ادا کی۔ اب فجر اور ظہر کے درمیان اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، کوئی گناہ صغیرہ ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کے سبب سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کسی نے ظہر کی نماز ادا کی تو عصر کی نماز پھر ادا کی، تو ان کے درمیان یعنی جو نمازیں بندہ ادا کرتا ہے 5 نمازیں، تو ان نمازوں کے درمیان اگر اس سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، شرط کیا لگائی حضور نے؟ کبیرہ گناہوں سے وہ بچتا رہے، کبیرہ گناہ نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صغیرہ گناہ خود ہی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کرم ہے اس کا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نماز کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ آئیے کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن کے اندر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کی فضیلت کو بیان کیا۔ پہلی حدیث جو ہے وہ امام بخاری لائے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وقت میں نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کی، پھر یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد؟ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ دوسری روایت مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ میں سردیوں کے دنوں میں باہر نکلا، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام باہر تشریف لے کر گئے تو پت جھڑ کا موسم تھا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک درخت کی ٹہنیوں کو 2 کو پکڑا اور یوں اس کو حرکت دی اور اس کے پتے گرنے شروع ہو گئے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ابو ذر تم نے دیکھا؟ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا۔ تو حضور فرمانے لگے، ابو ذر جس طرح میں نے یہ درخت کی ٹہنیوں کو حرکت دی ہے اور اس کے پتے گرنے لگ گئے ہیں، اگر کوئی بندہ 5 وقت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ یہ بھی مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، یہ بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف فرماتا ہے، ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ جس طرح احادیث کے اندر نماز کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اسی طرح نماز کے ترک پر وعید کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ آئیے کچھ اس حوالے سے بھی احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی ایک نماز فوت ہو گئی، جس کی نماز فوت ہو گئی، حضور فرماتے ہیں گویا کہ اس کے اہل و عیال ہی فوت ہو گئے۔
اس کے اہل و عیال ہی جاتے رہے اس سے، کتنی بڑی وعید ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کنز الاموال کی ہے، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جان بوجھ کر کبھی نماز کو نہ چھوڑنا، فرمایا جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ سے نکل جاتا ہے، وہ بری ذمہ ہو گیا، رب رسول اس کا کوئی ذمہ نہیں، رب رسول پر اس کا، یعنی مطلب کیا، معنی کیا اس حدیث کا، ان الفاظ کا معنی یہ بنتا ہے کہ پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ جو مرضی کرتا پھرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا وہ حقدار نہیں ہوگا جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگلی روایت بھی کنز الاموال کی ہے، اور غور سے سنیے گا کیا لفظ ہے میرے محبوب کریم علیہ السلام کے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیتا ہے جس دروازے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ لہٰذا ہمیں کبھی بھی سستی نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی غفلت نہ کریں، یہ وعیدیں سن کر ہماری سستی دور ہو جانی چاہیے کہ اللہ کے محبوب نے کتنی سخت وعیدیں ارشاد فرما دی ہیں، لہٰذا کبھی بھی نماز کو ضائع نہ کریں، کبھی بھی غفلت اور سستی میں نماز کو ترک نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، آمین۔